میری سیرت پہ نہ چلیں، میں جن کی سیرت پہ چلانا چاہتا ہوں ان کی سیرت پہ چلیں. میرے لیے جناب سلمان، جناب میثم تمار، جناب حر، جناب حبیب اور جناب فضا، ہم نے ان کی سیرت پہ چل رہے ہیں، یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. علی محمد کی سیرت پہ چلنا بشر کے بس کی بات نہیں، ہماری اتنی بساط نہیں، اوقات نہیں، بڑے کمزور سے لوگ ہیں، نفس پرست لوگ ہیں، سارا دن فریب، دھوکہ، جھوٹ، ان میں زندگیاں گزار رہے ہیں. اور ہم کہیں کہ جی ہم علی محمد کی سیرت پہ خدا چلنے کی توفیق دے، تو یہ ذہن کی کوئی نہ کوئی چھوٹی نہ چھوٹی بیماری ہے. مولا کی سیرت پہ کون چلے؟ علی کی سیرت پہ ہے کسی کی جرت؟ نہیں. علی کی سیرت پہ چلے تو عباس چلے، کیا کہنے، ہماری اوقات نہیں ہے. تو ہم ان کے، یہ ہمارے، میرے کم از کم میں اپنے لیول پہ جو میں سمجھا ہوں اب تک، یہ میرے رول ماڈل ہیں. میں اکثر مجالس میں انہی ہستیوں کا بار بار تذکرہ کرتا ہوں. کیا بات ہے ان کی، کیا ہی بات ہے ان کی کہ انہوں نے اتنا کمال کام کر کے نہ صرف اپنے لیے اتنا بڑا نام آل محمد کی نگاہوں میں عرش نشینوں کے سامنے لکھوا لیا، بلکہ ہمارے لیے بھی ایک راستہ بنا کے چلے گئے. دیکھو اگر تم ایسے چلو گے تو تم بھی اس مقام پہ پہنچو گے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. تو رول ماڈل ہمارے لیے یہ ہیں. ہاں ضرور، لیکن یہاں ایک چیز جو رکاوٹ بن جاتی ہے وہ یہ بنتی ہے، بعد میں اگر بندہ تعلق میں نہ رہے، اس بات کو آگے چلوانے کی کوشش نہ کرے، پھر جانے کو دل نہیں کرتا. پیٹرول 1 روپے کا ہو، پیٹرول 1000 کا ہو یا پیٹرول 10,000 کا ہو، سرکار کا ہے، ضمیر مطمئن نہیں ہوتا. بادشاہ کا پیٹرول لگا کے آگے تو بندے قدردان ہی نہیں تھے، بار بار جانے کا فائدہ ہی نہیں ہے. تو اس لیے جب یہ سلسلہ چلا لو گے، مجھے انشاءاللہ ہر وقت اپنے درمیان پاؤ گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولا علی علیہ السلام. میں ذکی رضا سیالکوٹ سے تشریف لے کے آیا ہوں. اچھا، اون شاہ صاحب کے ساتھ؟ جی. اچھا، ہمارا گاؤں بیسیکلی مغل چک سیدہ آپ نے خطاب کیا ہے. مغل چک سیدہ 25 محرم. کون، کس کا گاؤں؟ وہ کیا نام ہے؟ سید محسن شاہ صاحب. ہاں، وہ یہاں تشریف لے ہاں اس کے لیے وہاں گئے ہیں ہمارے پاس. بالکل انہی کے ساتھ ہمارا گاؤں ہے، سروبے کے نام سے. سروبا مغلی چک کے ساتھ. اچھا، وہاں سے ہم تشریف لائے. آپ نے سنا تھا؟ جی، وہاں بھی اور ویسے بھی یوٹیوب پہ. ذکی بھائی، کیا چیز ہے جو مطلب وہ متاثر کرتی ہے یا کچھ سوچنے میں مجبور کرتی ہے جس کی وجہ سے آپ تشریف لے آئے دعوت؟ ورنہ تو فون کال پہ بھی لوگ آ جاتے ہیں. متاثر جو ہے وہ تو جس کے اندر امام زمانہ کی محبت ہو اور دوسرے انسان کے اندر بھی اگر محبت ہو تو وہ کھینچ کے لے ہی آتی ہے. بیسیکلی یہاں آنا فقط امام زمانہ کے لیے ہے. ٹھیک ہے. جگہ تو انسان جگہ جگہ دیکھ ہی لیتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ سنا تھا آپ سے یہاں بنی ہے، اس کے لیے اتنا سفر کر کے آئے ہیں کہ امام زمانہ کا گھر دیکھیں. مسجد جمکران بن رہی ہے، وہاں جائیں، آپ سے ملاقات کریں، وہاں بیٹھیں اور اپنے امام کی باتیں، وہ لمحات پوری زندگی یاد رہیں گے. کوئی سوال ذہن میں ہو مولا کے حوالے سے؟ عبادت تو جو سید ہے وہ سب سے افضل امام کا انتظار ہے. جی. لیکن سوچ یہ ہے کہ لوگ چھوٹی عبادات میں لگے ہیں، جی، اس بڑی عبادت کی طرف کیوں نہیں آئے ابھی تک؟ جی، میں آپ کو ایک گزارش کروں، آپ کا سوال بڑا کمال ہے کہ لوگ اصل افضل عبادت سرکار کا انتظار ہے، لوگ چھوٹی عبادتوں میں لگے ہیں. حضور یہ جتنی بھی عبادات کے سلسلے ہیں نا، اگر ان میں انتظار شامل ہو جائے یہ ساری بڑی باتیں بن جائیں گی. بالکل. یعنی نماز میں انتظار، روزے میں انتظار، کسی کی مدد میں انتظار، حج میں انتظار، عزاداری میں انتظار، اگر ان سب چیزوں میں سرکار کا انتظار شامل ہو جائے تو کمال ہو جائے گا. تو صرف شعور دلانے کی ضرورت ہے ذکی بھائی. نماز چھوٹی عبادت، اس میں انتظار شامل ہو جائے، میں کہتا ہوں کیا ہی بات ہے. اور یقین کیجئے اگر نماز میں انتظار ہو، خیال نہیں آئے گا غیر اللہ کا. اگر نماز میں صحیح معنی انتظار ہو تو، روزے میں انتظار ہو، سحری کی افطاری کی انتظار ہے، پیٹ کے لیے نہیں کی، واہ کروانے کے لیے نہیں کی، خدا کے ہاں کوئی بہت بڑا مقام حاصل کرنے کی لالچ کے لیے نہیں کی، صرف اس لیے کی ہے سحری تیرے انتظار میں کی ہے، افطاری تیرے انتظار میں کروں گا، اور درمیان میں جو میں نے تیرے امر سے، چونکہ تو خدا کا وہ نمائندہ ہے جو اس وقت ہمارے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. جو سارا دن میں گزاروں گا، پانی کے قریب نہیں جاؤں گا،
کھانے کے قریب نہیں جاؤں گا, صرف اس وجہ سے نہیں جاؤں گا کہ تیرا امر ہے, اور میں اس سے سیکھوں گا کہ جب امر آ جائے تو حلال چیز سے بھی ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے. بے شک. یعنی روٹی پانی حلال ہے, لیکن امر آ گیا اس سے بھی ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے. تو یہ تیرے انتظار کی تیاری کے لیے میں نے روزہ رکھا کہ جب تیرا امر آئے میں لبیک کہتا ہوا نظر آؤں, اور لبیک میری زبان سے نہ ہو, دل سے ہو. تو حضور یہ شعور انشاءاللہ آہستہ آہستہ جب بیدار ہوگا نا تو ہر چیز میں انتظار ہے. بالکل. آپ یقین کیجئے افضل عبادت یہ نہیں ہے کہ ہم سرکار کے بارے میں دو چار باتیں کر لیں اور ہم نے عبادت کو افضل بنوا لیا. نہیں, آپ رات کو سو رہے ہیں, یہ نہیں کہ صبح میں ادھر جاؤں گا, نہیں. اگر آپ افضل عبادت میں آپ کو 24/7 رکھنا چاہتے ہیں تو آپ بستر پہ بھی وضو کر کے صرف یہ سوچ کے سوئیں, اعلان کا کوئی پتہ نہیں, کسی وقت بھی ہو جائے میں بما بستر سرکار کے پاس جاؤں گا. بالکل بالکل. یعنی ہر چیز میں انتظار افضلیت تب قرار پاتا ہے جب آپ کے ہر عمل کا اصل مرکز سرکار کا انتظار ہو. میں اور آپ بیٹھے ہیں, مل کے بیٹھے ہیں, فرض کرو یہ اب آپ خیر ہے, اگر واقعی انتظار ہے. ذکی بھائی میں ایک مشکل بات کرنے لگا ہوں, بیٹھے بیٹھے آپ کی اور میری تکرار ہو گئی کسی بھی بات پہ. بالکل. میں بہت بڑا سرکار کا اپنے آپ کو کہلواتا رہوں ولایتی اور منتظر اور یہ اور یوں, کچھ بھی نہیں. اگر تکرار کرنے سے پہلے آپ یا میں, ہم دونوں میں سے ایک بندہ یہ سوچ لے جس کا انتظار ہے وہ آ گیا, اس کو تکرار اچھی تھوڑی لگے گی. بالکل. پھر ہے انتظار افضل عبادت, ادروائز نہیں. یعنی تکرار میں, لڑائی میں, جھگڑے میں وہ جو قیمتی ٹائم تھا وہ ہم نے ضائع کر دیا. انتظار اس چیز کا نام ہے, یعنی ہر چیز اس میں ذکی بھی شامل ہے. بہرحال اچھی بات آپ نے کی ہے, پروردگار توفیق دے کہ واقعتاً حقیقتاً جس دور میں ہم بھیجے گئے ہیں اس دور کے تقاضے پورے کر سکے. بہت شکریہ. دیجیے گا برادر محترم کو, ان کو دیجیے. السلام علیکم یا علی. علیکم السلام علیہ السلام. ملک احسان سیالکوٹ تو آئے سرکار. اچھا ملک احسان سیالکوٹ, کہاں سے تشریف لائے؟ گوندل روڈ سگر. اچھا گوندل روڈ سے. جی جی ملک صاحب, کیسے دل کیا اپنی مصروفیت میں سے ٹائم آپ نے نکالا؟ ہماری خواہش تھی سرکار آپ ہمارے پاس آئیں, تو ان شاہ صاحب نے بتایا, میرے بھائی سے رابطہ کیا کہ ہم لوگ جا رہے ہیں, آپ بھی ساتھ آئیں. سرکار کا وہ مولا کا کمرہ بھی دیکھ کے آتے ہیں. جی, اور سرکار سے بات بھی کرتے ہیں اور ان کو دعوت بھی دیتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے پاس آئیں. اب ہم تو آپ کے پاس آ گئے ہیں, آپ بھی ہمارے پاس آئیں. اچھا جی ملک صاحب, یہ ویسے عجیب ریت نہیں نکل آئی, فون کال پہ ہی سارے آ جاتے ہیں, بندہ بلائے آؤ تو پھر آئیں, اور آ کے کہے ہم آ گئے تو آپ بھی آؤ. سرکار وہ فون پہ اس لیے آتے ہیں کہ وہ باب قائد اعظم سے پیار کرتے ہیں. کیا بات ہے ملک صاحب, صحیح بات ہے کہ نہیں؟ صحیح خوبصورت بات کی آپ. وہ ابھی کسی اور کی کال چلی جائے, میں نے 2 سال پہلے لکھائی ہو, تو وہ 10,000 زیادہ دے تو اس کے پاس چلے جائیں گے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا 1-2 دفعہ میرے سے بھی ایسا کچھ ہوا ہے. اچھا ہوا یہ تھا کہ ایک جگہ مجھے پروگرام میں نے تشریف لائے, میرے سے 2 ایسی, اس کو کوتاہی سمجھو یا آپ بتائیے گا, مشورہ دیجیے گا میں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا. 2 بانی ایسے ہیں جن سے میری بات ہوئی کہ ہم مطلب ایک بانی ایک دن کا ان کا پروگرام تھا اور ایک دن کا تھا, لیکن ہمیں ایک شہر میں 4 پروگرام مل گئے ماشاءاللہ. حالانکہ وہاں پہ آنے جانے کا 18-20 ہزار سرکار کا صدقہ پیٹرول بھی لگا, لیکن ہم نے ان سے معذرت کی کہ ہم نہیں آ سکتے, تو پھر ہم 4 جگہ امام کا پیغام دے آئے. آپ کیا کہتے ہیں, ہم نے ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ نہیں بہت ٹھیک کیا ہے ماشاءاللہ. یہ کیونکہ بابا کے لیے نہیں تھا نا. بالکل صحیح بات ہے. ایک جگہ پہ آپ جاتے تو 400 بندے نے سننا تھا, 4 جگہ پہ گیا 1600 بندے نے سننا. شکریہ کیا بات ہے. شکریہ ملک صاحب. جی بہرحال ٹھیک ہے ملک صاحب, انشاءاللہ دیکھتے ہیں کوئی پروگرام بناتے ہیں. کوئی سوال امام کے بارے میں ہے تو پوچھیے. سرکار امام کے آنے میں اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے؟ ہاں بڑا پیارا سوال ہے, اور ماشاءاللہ اچھے فہم و فراست کی دلیل ہے کہ امام کے آنے میں اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے. کوفے والوں نے امام مظلوم کو خط لکھے تھے, اور اگر وہ خط صحیح معنی ہر مومن پڑھ لے نا, ان میں سے کوئی ایک خط بھی پڑھ لے تو اس میں بڑا کچھ چھپا ہے. مختصر اس کا لباب یہ تھا کہ ہم آپ کے منتظر ہیں, آپ کوفے تشریف لے آئیے. اگلا جملہ اور ملک صاحب سخت تھا,
ذرا سارے پیچھے والے بھی سر اٹھائیے گا. اگلا جملہ بڑا سخت تھا. اگر آپ ہماری ہدایت کے لیے کوفے نہ آئے محشر کے دن اللہ کو ہم آپ کا شکوہ کریں گے. باقاعدہ یہ لفظ تھے کہ آپ آئیے. اب آگے ہادی زمان ہے, ہدایت کرنا ان کے لیے ہے ہی انہی کے لیے. انہوں نے پسند فرما لیا. جاتے ہوئے راستے میں ارادہ بدل کے جناب مسلم پاک کو بھیج دیا, کوفے والوں کے بلانے پہ ہی بھیجا, جاؤ میں آ رہا ہوں. خط لکھنے والوں کا حسین سے رویہ کیا تھا, بلانے والوں کا سردار سے اظہار کیفیت کیا تھی, میں اور آپ بہتر جانتے ہیں. سوائے انکار کے کچھ نہیں تھا, سوائے چند لوگوں کے جنہوں نے بادشاہ کہ اس بلاوے پہ لبیک کہی. ہیں ایسا نہیں ہے, کوفے میں ہیں, لیکن میجورٹی چند لوگوں سے مراد یہ ہے کہ 1000 میں 2, 10,000 میں اتنے 20 بندے. اسی طرح ایک تعداد تھی, ہزاروں کی تعداد میں چند ایک نکلے تھے. کوفے میں شہید بھی ہوئے, کوفے والے کربلا میں شہید بھی ہوئے, لیکن ان کا جو بلانے کا انداز تھا اس نے نہ صرف ان کے لیے تاریخ میں اپنے لیے لعنت لکھوائی, بلکہ آنے والی نسلوں کو ان کے اس کردار کی وجہ سے ایک سبق بھی ملا. یاد کرنا, بلانا تو دل سے بلانا, بے شک, ورنہ کوشش کرنا نہ بلانا. یعنی تم بلانے والے کے اگر امر پہ پورا نہ اتر سکو تو بلاتے ہوئے سوچنا ضرور کہیں میں انکار والوں میں تو شامل نہیں ہو جاؤں گا. حضور یہاں جو اشارہ دینا تھا تمہیدی جملوں میں وہ یہی تھا, جس دن ہم ویسے بن گئے جیسے امام چاہتے ہیں خروج ہو جائے گا. سبحان اللہ. کوئی تاخیر نہیں ہے, کوئی تاخیر. اور فرماتے ہیں ٹرین نے پہنچنا تھا 5 بجے, 5:10 ہو گئے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹائم ہو گیا ہے, بس کسی وقت بھی اچانک متوقع ہے, ٹرین اچانک آ جائے گی, ہارن بجاتی ہوئی سائرن بجاتی ہوئی اچانک آ جائے گی. تو کوئی دیر نہیں ہے, انشاءاللہ آنے والے ہیں. لیکن قوم شیعہ ایک درد دل شمسی صاحب میں بتانے لگا ہوں. جتنے آئے بیٹھے ابھی اونچا میں نے ساروں کا تعارف نہیں لیا, لیکن درد دل بتانے لگا ہوں. منتیں ماننے والے, حسین کے ساتھ سودا کرنے والے, حسین سے لے اور دے چلانے والے سرکار کا سامنا نہیں کر سکیں گے. میں نے کہہ دیا ہے, بے شک. آپ اکیلے بیٹھ کے سوچیے گا جو میں بات کر گیا. سرکار کے سامنے وہ کھڑے ہوں گے جو کہیں گے جیسے تو راضی ہم ویسے راضی. یعنی پہلے بیٹا ایک ہے, مہربانی کر, بسم اللہ آؤ, آجو بیٹا ایک ہے, پہلے آگے آگے آ جاؤ, چٹائی پہ آ جاؤ. اچھا توجہ رکھو یار, کوئی نہیں, خیر ہے آپ ہی تھے. بیٹا ایک ہے, پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے بیٹے 2 کرواؤ. مکان چھوٹا ہے, 2-2.5 مرلے کا ہے, ایسا ہو گیا اسی میں رہ رہا ہوں, گھر پورا نہیں اس میں ایڈجسٹ ہو سکتا, پہلے 5-10 مرلے کے لیے دعا کر دو. آپ سردار ہو, دعا کرو گے تو میرا شاید یہ لوگ سرکار کا سامنا نہیں کر سکیں گے. سرکار نے جو فرمانا ہے, حضور اس جو میں بڑا کچھ چھپا ہے. جو سرکار نے جو کہنا ہے, جس نے اس جو پہ عمل کر لیا وہ سرکار کا سپاہی ہے. جس نے جو پہ عمل کر لیا وہ سرکار کا سپاہی ہے. جس نے آج بھی جو پہ عمل کر لیا وہ سرکار کا سپاہی ہے. چوہے صاحب ذرا غور فرمائیے گا, میں نے اپنی طرف سے جملہ نہیں کہا. معزز مہمانان گرامی, میں نے اپنی طرف سے جملہ نہیں کہا. قرآن کھول کے دیکھو نا شمسی صاحب, اس میں ایک آیت ہے جس میں اللہ کہتے ہیں میرا محمد تمہیں جو دے لے لو, جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. میرا حبیب جو دے لے لو, جس سے روکے رک جاؤ. یہ حبیب محمد ہے, اور الحمدللہ ہم تو کلونا کے قائل ہیں. کربلا کے واقعے میں جو خدا جانتا ہے, کبھی کبھی میں اکیلا بیٹھوں نا شمسی صاحب, میں سوچتا ہوں کربلا کا نقشہ بدل جانا تھا اگر لوگ جو والی آیت کو سمجھ جاتے. حسین محمد نہیں تھا, جو دے دے لے لو, جسے روک دے رک جاؤ. تو مخلوق نے جو نہیں, میں نے 10 کی دے لے. یار قسم سے شیعہ رات میں خطاب کر رہا تھا, میں نے کہا کہیں مجھے ایک جملہ بھی کوئی دکھائے, جو کہے میں دینے کے لیے تیار ہوں, صرف ایک جملہ دکھائے. عاشقین نے, کربلا والوں نے حسین پہ سب کچھ قربان کرنے سے پہلے سرکار سے کہا ہو ہمارے بچوں کے لیے تو دعا کر دے. کسی نے کہا ہو
سرکار ہمارے بڑوں کی بخشش کے لیے تو دعا کر دو نا, ہماری نسلوں کے لیے تو کچھ کر دو. او بھائی عشق بے سوال ہوتا ہے, یہی معیار امام کو چاہیے. جس دن یہ معیار بلند ہو گیا تو خیر سے آ جائیں گے. ابھی تو ہم آل محمد کو 1 سال کا ٹائم دیتے ہیں, میری منت ہے پوری ہو جائے 1 سال بعد میں اتاروں گا, اور ہم کہتے ہیں مولا جلدی آ. شمسی صاحب بیٹھے ہیں پنچایتی, میں ان کے سامنے ایک بات کرنے لگا ہوں, اور یہ اس کی تشریح بڑے آسان انداز میں کریں گے. حضور ان سے سودا کر کے بھئی اگلے سال میں اتاروں گا, یہ منت میرا یہ کام ہو جائے, ان سے سودا کر کے بندہ کہے مولا تو آتا کیوں نہیں, یہ منافقت ہے, یہ منافقت ہے, یہ معیار مومن نہیں. معیار مومن یہ نہیں, معیار مومن یہ ہے تو بسم اللہ ہمارے گردنوں پہ چلتا ہوا, ہمارے جسموں پہ چلتا ہوا تو آ صحیح. اگر میں تیرے ظہور میں رکاوٹ ہوں, آ سب سے پہلے ذوالفقار مجھ پہ چلا. حضور معیار یہ چاہیے. ہاں انشاءاللہ دیر نہیں لگتی, تھوڑا سا سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہوتی, دیر نہیں لگتی, ہو جاتا ہے. تو ظہور سرکار کا بڑا قریب ہے انشاءاللہ. اب تو اتنا قریب ہے, سارے جتنے بھی ہیں نشانیاں کرائن تقریباً مکمل ہو چکے ہیں. بس اب ایسی سمجھنا, ہو سکتا ہے رات کو سو اور صبح اعلان ہو جائے, ہو سکتا ہے ابھی یہیں بیٹھے بیٹھے اعلان ہو جائے. اتنا قریب ہے. تمہیں دنیا کے حالات میرے سے بہتر پتہ ہے. یا امام المنتقم, یا امام المنتظر, یا وارث خون عباس, یا امین مرتضی, الاجل الاجل, یا امین ذوالفقار, الاجل الاجل, فتح قائم آل محمد بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد. بہت شکریہ یار. سفر کرے ملک صاحب ذرا فرق محسوس کرے قوم یہ دہاڑی داروں سے اور بے لوس آنے والوں سے. تھوڑا سا فرق میں ہے, تھوڑا سا ان کے لیے نیا جو ٹرینڈ چل پڑا ہے نا, جو ٹرینڈ چل پڑا ہے بغیر پیسے کے آنے کے لیے تیار نہیں. اور حسین کا کہتے ہیں ہم ڈیوٹی بردار ہیں. میں نہیں ابھی تک یہ سمجھ پایا وہ کس حسین کی ڈیوٹی بردار ہیں. میں تو کہتا ہوں اس حسین کی ڈیوٹی بردار بنو جس کا جو حسین رکھتا کسی کا نہیں. ڈیوٹی بردار بننا ہے تو اس حسین کے بنو نا. تو بہرحال بسم اللہ, آپ سفر کریں, آپ سید کو ہمیشہ اپنے ساتھ پائیں گے. بار بار میں حاضر, میں تو چاہتا ہوں آپ کے علاقوں میں کم از کم 2 مہینے میں 1.5 مہینے میں. بھائی شمسی صاحب سے بھی میں کہہ رہا ہوں, آپ سے کہہ رہا ہوں, جتنے بیٹھے ہو آپ لوگوں کے علاقوں میں یہ سلسلہ چلتا رہے. بسم اللہ. میں تو یہی چاہتا ہوں یار, کوئی بازو ملیں, کوئی ساتھ قدردان ملیں, مل کے چلیں ہم. یہ میرا درد نہیں, ہمارا درد ہے. یہ میرا مقصد نہیں, ہمارا مقصد ہے. ہم سب جب کریں گے تو خیر سے پھر جل تھل ہو جائے گی. جیسے ہم مل بیٹھے ہیں, زیادہ نہیں, نفسانی خواہشات پہ 5-10 ہتھوڑے پڑ چکے ہیں. بے شک ہیں بیٹھے بیٹھے تھوڑی سی گفتگو میں جو ارادے تھے, جو پلاننگ تھی, جو منصوبے بنا کے بیٹھے تھے, جن کا حاصل کچھ نہیں ہے, لا حاصل بنا, ان پہ کوئی 10-15 ہتھوڑے پڑ چکے ہیں. اسی طرح ملتے جلتے رہیں گے, ہتھوڑے پڑتے پڑتے ایک دن یہ روندا جائے گا. پھر پورے جسم پہ حکومت ضمیر کی ہوگی, اور ضمیر کی حکومت کو امام کی حکومت کہتے ہیں. انشاءاللہ ایسے ہی ہے نا. انشاءاللہ آنے والے ہیں. اب تڑپ بڑھ رہی ہے, آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی ہے, اور آپ دعا کیا کریں. میں آپ کے لیے لقمان بھائی ایز اے مومن, بلکہ آپ سب کو ایک گزارش کرنا چاہوں گا. آپ چاہتے ہو نا آپ کی دعائیں دنیاوی قبول ہوں, چلو میں آپ کو ایک گوری دے دیتا ہوں. آج پہلی دفعہ شاہ جی 19 سالہ خطابت میں دینے لگا ہوں. ہاتھ جب اٹھایا کرو نا بارگاہ ابدیت میں, پروردگار جتنے بھی ہیں علی والے سب کو مہدی کا سامنا کرنے کی توفیق عطا فرما. پھر اپنے لیے دعا مانگا کر. خدا جانتا ہے پتہ نہیں تب تقدیریں بدل جاتی ہیں دعاؤں کے اثر سے. آپ کی دعا کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جن کے دلوں پہ خدا ایسا رحم کر دے کہ وہ بھی حجت کی طرف چل پڑے. جی محترم تھوڑے کول آ تے گئے ہیں, لیکن میں بہت مشکور ہوں سلمان دا. اچھا جہاں میں اتنے لے کے آیا تو بہت اچھا لگا, دل نو بہت سکون ملیا. اتنے کا ماحول ویکھ کے ویلکم جس طرح نے بھائیاں نے کیتا ہے, اور امام زمانہ علیہ السلام دا جڑا تیاری کی گئی ماشاءاللہ بہت بہت دل نو سکون ملیا. شکریہ. تھوڑی گفتگو سن کے اس تو بھی بہتر. بسم اللہ لقمان بھائی, بہت شکریہ. لقمان دیجیے گا حضور. السلام علیکم یا علی مدد. وعلیکم السلام مولا علی علیہ السلام. میرا نام غلام عباس, سیالکوٹ اگو کی تو اسی آئے ہیں اون شاہ صاحب دے نال, تے اسی بھی
ਸੈਯਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਕਰ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਿਆ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਐਸੇ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਕਰਨ, ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਇਮ ਦائم ਰੱਖਣ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोई सवाल आपका? किबला बस मैं आपका मशकूर। अच्छा हाँ अच्छा बिस्मिल्लाह। हाँ जी। सरकार और सरकार के औलाद मुताहरा फरमाते, जब हमारा फर्जंद आएगा, कोई दुश्मन तौहीद और नबूवत और विलायत और रिसालत और इमामत कहीं छुपा हुआ होगा, पत्थर दरख्त आवाज देंगे, महदी कुचल दें या लुकमा जुल्फकार बनाना है। बिस्मिल्लाह। और सरकार के आने पे इजाज़ भाई, जो आवाज है जो आसमान से आएगी वो यही होगी, वकुल जाल हक वज़हकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। हक आ गया, बातिल मिट गया। जब जो चीज मिट जाए, ये मारने वाली कहां से आ जाएगी? माशाअल्लाह। जो चीज मिट गई तो वो मिट जाएगी। इस लेवल तक मासूमी ने फरमाया कि बच्चा पंगूड़े में लेट के सांप से खेलेगा खिलौना समझ के, बकरी और शेर इकट्ठे खड़े हो जाएंगे। हजूर जहां ये जालिम बेजरर हो जाएंगे तो फिर मारने वाली कहां से आ जाएगी? एक बात और करता जाऊं, वैसे तो इसमें मैंने बड़ी दलीलें दी है मिंबर पे, एक बात और करता जाऊं। 11 इमामों की शहादत हम मना रहे हैं, अरसद रात से रो रहे हैं, हर मासूम की शहादत मनाते हैं, ऐसे ना शाह जी किसी भी मासूम की हम शहादत मना। क्या ख्याल है, खुदा ना करे ऐसा होना ही नहीं इंशाअल्लाह। अगर 12वें को कुछ होता है तो फिर हम दोबारा मजालिस का इनकाद शुरू कर देंगे। नहीं यार, मजालिस के इख्तिताम का नाम है ज़हूर महदी। आले मोहम्मद के घर में खुशियों की बहार का नाम है ज़हूर महदी। अली अकबर के माथे पे सेरे सजने का नाम है ज़हूर महदी। सेरे सजे हुए अली अकबर को मुस्कुराहट देने के बाद इमाम ज़माना अपनी शहादत से फिर अकबर को गम देंगे? नहीं यार, सरकार का लक़ब एक ही ज़हन में रखा करो, बक़ियतुल्लाह 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 खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। तुम्हारे लिए अल्लाह का बक़िया खैर है अगर तुम मोमिन हो। अगर बक़िया को कुछ होती है तो नहीं। एक बात और अर्ज करता जाऊं, एक बात और अर्ज करता जाऊं। मासूम फरमाते हैं, बड़ा सुनिएगा कौम शिया, मासूम फरमाते हैं जमीन हुज्जत के बगैर रह ही नहीं सकती खाली, जब तक हुज्जत ना हो। ऐसे है शाह जी, ऐसे है। अगर इमाम ज़माना को कोई नौज़बिल्लाह इतना कर लेता है, हुज्जत तो है ही नहीं, फिर ये बचेगा क्या? ना यार, इंशाअल्लाह। इसलिए हम कहते हैं अर्ज़ा का तौबन व तुमत्तयाहू फीहा, बड़ी तवील हुकूमत है। आप इस बात चलो छेड़ी दिए जा, सब सुनते जाएं। ये भी सियालकोट से, चुनिया से, जगह जगह से आए हुए मवालिया ने हैदर करार, सुनते जाएं। बड़ा कीमती तोहफा मैं इनकी झोलियों में डालने लगा हूँ। अर्ज़ा तौवन व तुमत्तयाहू फीहा तवीला। मासूम फरमाते हैं हमारे फर्जंद के ज़हूर पर, शाह जी सुनिएगा, किताबों की ज़मानत मेरी, हमारे फर्जंद के ज़हूर पर एक एक मोमिन को अल्लाह हजार हजार बेटा देगा बगैर इंसानी तरीका से। मेहरबानी यार, जिनकी औलादे हजार हजार हों तो हजार ऐसे ही हुए, और इंसानी तरीका के बगैर। यार ये मामला कुछ और है, माशाअल्लाह। सरकार के ज़हूर का दौर कुछ और है। हमारी अक्लें थोड़ा सा जिस नफ्स परस्त दुनिया में रह रही है, थोड़ा सा इससे बाहर निकल के सोचेंगे, मामला कुछ और है। इंशाअल्लाह हम मुंतज़िर हैं और बहुत जल्द आने वाले हैं, और बड़ी तवील हुकूमत होगी। मोमिनों को बार बार बादशाह को देखना नसीब होगा। अच्छा अच्छा, कुछ कहना चाहोगे? नहीं, शुक्रिया। चलो शुक्रिया। जो ऐसा इनको दीजिएगा, ये जो आपके साथ बैठे हैं इनको दी जी। अस्सलाम वालेकुम या वालेकुम अस्सलाम मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी। मैं वज़ीराबाद तो आया आउन शाह होਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। अच्छा अच्छा ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ ਅਨਵਰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ। अच्छा ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ। अच्छा अच्छा ਤੇ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਆਇਆ। अच्छा ਜੀ ਦੇਸੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਪੜ ਜੇ। बिस्मिल्लाह। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश शाबा। देसी बंदे हो तो क्यों भी देसी चंगा है, देसी दी क्या बात है। माशाल्लाह। कोई सवाल? नहीं।
चलो दीजिएगा इनको। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौला अली मदद थी। किबला क्या हाल चाल है? ठीक अल्लाह का शुक्र भैया, ठीक जी। ठाक। मैं सलमान भाई के और उन शाह साहब के साथ आया हूँ सियालकोट से। अच्छा जी, हमारी बहुत ख्वाहिश है कि आप हमारे पास आए, ठीक है, मौला का पैगाम पहुँचाएं लोगों को। चले इंशाअल्लाह। कोई सवाल आपका? जी कोई। अच्छा, इमाम के कमरे का उधर ऊपर जाए गए हो, सलाम जी किए? अभी नहीं गए, वापसी पे जाएंगे। अच्छा, वापसी पे जाएंगे। चलिए, जो नहीं गया तो फिर मैं सवाल नहीं करता। अच्छा, ये अलम तो देखा होगा? जी देखा है। ये देखा, सफेद रंग का है, ये क्यों है? सोचा होगा ये वजह क्या है? नहीं, वैसे देखा है बहुत। मैं बता देता हूँ ताकि ये भी थोड़ा सा शौर आप सबके जहनों में और ज़्यादा बुलंद हो जाए। जानते तो माशाल्लाह हैं, अभी इन्होंने फरमा दिया अमन की अलामत है सफ़ेद रंग, कोई शक नहीं अमन की अलामत है। ये सरकार के असल जो खुदा की तरफ से नबियों से होता हुआ जो अलम आया था वो सफ़ेद था। सरकार ने अपने सहाबी जनाब बुरैदा को सफ़ेद अलम दे के कहा था, जाओ मदीने की गलियों में फिरा के दुनिया वालों को बताओ हम अमन के अलम बरदार हैं। ये अलम लपेट के रख दिया गया था। मासूमीन से होते होते करबला में भी ये सरकार हुसैन बादशाह के पास था। इस अलम की एक दो बड़े कमाल राज हैं। एक कल मैं शाजी बताता हूँ। इस अलम के बारे में ये है कि जिस दिन ये खुलेगा, ये बुलंद होगा, मलकूत आसमान से जमीन पे आ जाएंगे। और सरकार के अलम के ऊपर लिखा, अभी तो हमने लिखा अलजल सरकार के हवाले से या ईद आले मोहम्मद लिखा है, लेकिन जो सरकार के हाथ उस पर लिखा होगा अल बैतु लिल्लाह, बैत अल्लाह के लिए है। इसलिए सरकार जमाना जब आएंगे ना, खुतबा देंगे, सियालकोट वालों, शाहजी बड़ी कमाल बात है, सरकार अपना हाथ आगे करके कहेंगे दुनिया वालों आओ इस हाथ पे बैत करो, ये मेरा हाथ नहीं अल्लाह का हाथ है, ये मोहम्मद का हाथ है, ये अली का हाथ है। सरकार कहेंगे। इसका मतलब है ये अलम इतना कमाल है कि इसके बारे में शिया कौम को बहुत ज्यादा शऊर होना चाहिए। बल्कि जहां जहां काले अलम लगे, क्योंकि काले अलमों ने सफेद में तब्दील होना है। ऐ ही तुम दस छड़ा, चलो शियो आज ये भी तोहफा ही ले जाओ, ले जाओ, संभाल लो। जिस जिस घर पे काले अलम लगे हैं, ज़हूर महदी की निशानियों में ये इंशाअल्लाह होगा, वो काले अलम ऑटोमेटिकली रंग करने वाले के बगैर सफेद में बदल जाएंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जहां जहां लगे हैं सफेद में बदल जाएंगे। असल ये है, ये तो जुल्म हुआ ना, उसके बाद ये तब्दीली आ गई, वरना ये काबे पे लहराया जाएगा। मलकूत, क़ुरबियाँ, कुदसी सारे हाजिर बारगाह साहिब ज़मान होंगे। तो बाकी मौला खैर करे इंशाल्लाह। ऐसा खूबसूरत मंजर हमें जल्दी देखना नसीब होना। हाँ। सरकार के बारे में जो सब कोई ऐसा स्केच बनाया नहीं जो हकीकत किताबों में लिखा है ना, होगा क्या होगा क्या। इंसान के अंदर एक तजस्सुस है कि यार कोई कहानी भी देख रहा हो ना, या पढ़ रहा हो, या कोई चीज का, तो उसका एंड देख रहा हो, होगा क्या, आखिर में क्या होगा, या नतीजा बताओ। हमारे अंदर भी ये तजस्सुस पैदा हो सकता था अगर मिंबर पे आने वाले बताते ये हुआ था और ये अब होगा। लोग फिर सवाल करते यार फिर जानवी दसो होगा कि दीजिएगा भैया जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मौला अली मदद। किबला की हाल है? अल्लाह का शुक्र है। मौला कैसा? जी मैं सलमान जिनाबाद रोड से आलकोट से। अच्छा। ओन शाह के साथ। अच्छा अच्छा। पहला मकसद ये का आपकी ज़ियारत करें जी, और दूसरा मकसद ये है हम दावत देने के लिए आए 14 रजब की। ठीक है। सलमान साहिब ज़मान खैर फरमाएंगे। अगर सरकार के ज़हूर में ताख़ीर हुई तो आएंगे। कैसा फील कर रहे हैं इधर बैठ के? जी बहुत खूबसूरत। अच्छा, दिल को सुकून मिला। कोई सवाल ज़हन में उभरा है, कोई दिल में? कोई दिल वक्त तो कोई नहीं, अगर हुआ तो हाँ करें। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया। बेटा आप कहाँ से आए हो? पीछे दीजिएगा। ये बच्चा जो ये बैठे जी। सलाम अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम। सलाम। मौला अली अलैहिस्सलाम। किबला कैसी हैं? ठीक ठाक है बेटा। मैं अभी एक चीज़ आपसे मैं तारुफ लेने से पहले पूछ रहा हूँ। मैंने सारों के चेहरों पे निगाह है, आप फजाइल में रो रहे थे बेटा, आंखों से आंसू निकल रहे थे। कितनी एज है आपकी? मेरी माशाल्लाह 18 साल। 18 साल है जी। कहाँ से आए हो, क्या नाम है आपका? सियालकोट से आए हैं, वो सलमान के साथ। अच्छा हाँ जी। क्या नाम है? अली हसन। अली हसन भाई जी, अब बताएं क्या कहना चाह रहे थे? किबला कैसे हैं? ठीक ठाक है जी, शुक्र है परवरदिगार के साथ। वो बुखारी, सही बुखारी की रिवायत है, खुरासान से कॉलेज झंडे लेकर एक फौज आएगी, एक लश्कर आएगा। वो लश्कर कौन सा लश्कर है?
مطلب میرے سے آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ وہ لشکر یہ جو اب آ گئے یہی تو نہیں ہے، یہ پوچھنا چاہ رہے نہیں وہ کہتے تھے نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. وہ کہہ رہے تھے یعنی کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور جب ہوا خراسان سے کالے جھنڈے نکلیں گے، آپ کہہ رہے ہیں سوید. اچھا بیٹا آپ، میں بتاتا ہوں، میں خود بخاری ہوں، اس لیے میں شریف والی بخاری شاید میری سمجھ میں نہیں ہے. میں گزارش کرتا ہوں بیٹا بات سنو، اگر آپ آل محمد سے سچی محبت کرتے ہو تو بیٹا کبھی بھی ان نشانیوں پہ نہ جانا. یہ ہوگا تو یار ابھی تو ہوا ہی نہیں، ایسا مطلب ہے عالی چوکھا ہی دور ہے سرکار نہیں. ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھنا، فرمایا ہمارا فرزند مثل موسیٰ اچانک آئے گا بیٹا. بس اسی چیز کو صبح شام دوپہر، یہ جو افضل عبادت کی بات ذکی بھائی سے ہو رہی تھی، تو یہی ہے کہ ہر لمحے منتظر رہو، کوئی دنیا کا کام چھوڑنا نہیں. یہ نہیں ہے کہ جنگل میں جا کے بیٹھنا ہے، ہر لمحے منتظر، اچانک آئے گا. اچھا ہاں یہ سوچ کے بیٹھو کچھ بھی کرو کہ جب آ گئے تو کیا سامنا کر پاؤں گا. بس اس چیز کو بیٹا رکھنا ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ روایات میں لکھا ہے کالے علم ہوں گے، تو روایات تو بڑے بڑے بٹھیوں سے گزر تک ہم تک پہنچی ہیں، لیکن ایک چیز روز روشن کی طرح واضح ہے، کعبے کا مالک، کعبے کے مکین کا بیٹا اپنے مکان پہ جب علم لہرائے گا وہ سفید ہوگا انشاءاللہ. ماشاءاللہ.